یہ ہم سب کی مسفرہ ہے۔ ہم آپ کی مسز مائدہ عالم کو نہیں بچا سکے۔ بتائیے نا، آپ رکھیں گے نا میرے محب کا خیال؟ میں اپنی تذلیل نہیں بھولتی، اور میری محبت کسی تذلیل، کسی دکھ کو نہیں مانتی۔ اب سینیورٹی کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آئی لو یو اسجد۔ ڈیڈ کی اچانک موت نے تو ہم سب کو ہی ہلا کر رکھ دیا ہے، اور میں نے صرف خود کو برتر ثابت کرنے کے لیے تم پر زبردستی حق جتایا۔ اس لیے آج میں اپنی شکست قبول کرتا ہوں۔ لاج مجھ سے ہی نہیں تم سے بھی ناراض ہو گئی ہے۔ میرے موحد کا خیال رکھیے گا۔ آج میں خود اپنی نازوں پلی بہت پیاری، بہت معصوم بہن کو من و مٹی تلے دفنا آیا ہوں، جس سے رہائی ممکن نہ تھی کہ وہ محبت کے سفر سے گزرتی موت کا سفر طے کر گئی تھی۔ ڈی ایس پی ارحم الحسن نے ذوالفقار عابدی اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ مجھے انکار نہیں ہے کسی بھی بات سے محلاج۔ فرض کی راہ میں نہیں آ رہی بیٹا، بس اپنے دل سے مجبور ہے۔ میں آپ کو بحیثیت عورت تو کبھی معاف نہیں کر سکتی اسجد۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی قسط نمبر 51۔ ساری مبارکبادیں اکیلے ہی وصولتا رہے گا یا مجھے بھی تو مبارکباد دے گا؟ سرشار خوشی سے جگمگاتے فیصل کے چہرے کو دیکھ کر اس نے متبسم لہجے میں شکوہ کیا تھا۔ تجھے کس بات کی مبارکباد دوں؟ وہ مسکراتے ہوئے انجان بنا تھا۔ آفٹر آل میں چاچو بن گیا ہوں۔ اس کے کاندھے پر ہاتھ مار کر شوخی سے اسے چھیڑا تھا۔ بیٹا، چاچو نہیں تایا، بھول گئے یونیورسٹی میں مجھ سے 2 سال سینئر تھا؟ فیصل نے بشاشت سے اس کی بات کاٹی تھی اور وہ بے ساختہ ہی کہا لگا بیٹھا تھا۔ مگر میری جان، تو نے اپنا گریڈ خود ہی کم کر لیا ہے، وہ متبسم سا کہہ گیا تھا، اور جب ہی پرائیویٹ روم سے نکل کر سچی خوشی کا احساس چہرے پر سجائے مہوش بیٹے تک آئی تھی، مگر فیصل سے پہلے ہی ماہ کنان گلابی کمبل میں لپٹی بے تحاشا پیاری سی بچی کو ہاتھ بڑھا کر بازوؤں میں لے گیا تھا، اور اس نے پیشانی چوم کر اسے دیکھا تھا۔ یہ ہم سب کی مسفرہ ہے، اور جو تجھے پاپا اور مجھے بڑے پاپا کہے گی۔ وہ بہت خوش و مسرور تھا، اور وہ اس بچی کو خود ہی اپنی پسند کا نام دے گیا تھا، اور ایک بار پھر اس کی پیشانی چوم کر بچی اس کی طرف بڑھائی تھی، جو مسرور سا کھڑا اپنے آپ کو بہت معتبر سا محسوس کر رہا تھا۔ کنان، یہ کتنی پیاری سی ہے، وہ اپنی ننھی سی پری کو دیکھتا بھیگتے لہجے میں بولا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مہوش نے بھی ماشاء اللہ کہا تھا۔ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، دنیا کی ہر راحت عطا فرمائے۔ انہوں نے پوتی کو پہلی دعا دی تھی۔ ان سب نے دل سے آمین کہا تھا۔ فیصل، ہم نے جو نام سوچا تھا اس کا کیا؟ کسی کو بھی ماہ کنان کے رکھے نام پر کوئی اعتراض نہ تھا، یہاں تک کہ فیصل کو بھی نہیں، مگر سمیرہ کو یہ سب جان کر صدمہ سا پہنچا تھا، کیونکہ وہ مشترکہ طور پر پہلے ہی اپنے بچے کا نام سوچ چکے تھے۔ یار، جانتی ہو نا، میں کنان کی کسی بات سے انکار نہیں کر پاتا، اور اس نے اتنے مان سے اپنی بھتیجی کا نام رکھا ہے، اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی مسفرہ نام تو کتنا خوبصورت پیارا سا ہے۔ وہ اس کی خوبصورت روشنی بکھیرتے چہرے پر خفگی کا تاثر دیکھ کر نرمی سے بولا تھا۔ ہم نے جو نام سوچا تھا وہ بھی خوبصورت اور پیارا ہے فیصل، وہ منہ بنا کر بولی تھی، اور وہ مسکرا دیا۔ تمہیں مسفرہ نہیں پسند؟ تم وہ کہہ لینا جو ہم نے سوچا تھا، جو تمہیں پسند ہے، اس نے دلکشی سے کہہ کر تمام توجہ بیٹی کی جانب مبذول کر دی تھی، جو سوتے ہوئے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اور آپ؟ اس نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے ذرا کی ذرا پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا کر بیٹی کو دیکھنے لگا تھا۔ آپ میرے خلاف تو جا سکتے ہیں، اپنے دوست کے نہیں، اس لیے آپ مسکرا ہی کہیں گے، اس نے ناراضی سے کہہ کر تکیا اس کے کاندھے پر مارا تھا۔ تب وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ہاں، مجبوری ہے نا یار، تم سے تو چند سالہ محبت ہے، اور کنان سے پورے 11 سال کا یارانہ ہے، اب سینیورٹی کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے۔
وہ اس کو مسرور سا چھیڑ رہا تھا اور وہ خفگی سے دیکھتی اس کے مسکرانے پر مسکرا دی تھی۔ ناراض تو نہیں ہو؟ نرمی سے استفسار کیا تھا۔ نہیں، میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں، وہ سادگی سے سچائی سے پر لہجے میں بولی تھی اور وہ مطمئن سا مسکرا دیا تھا۔ اسجد، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اسجد عالم نے آواز پر اسے دیکھا جو لان میں اس سے قدرے فاصلے پر ٹھہری تھی۔ وہ اسے دیکھے گیا۔ گلابی کاٹن کے ڈھیلے ڈھالے سوٹ میں، بڑی سی کشمیری چادر میں، اپنے پھیلے وجود کو چھپائے، اپنی تمام تر سادگی اور چہرے پر نرمی و ملائمت لیے اس کے سامنے تھی اور اسے اب تک اس کے کہے پر یقین نہیں آیا تھا۔ تم نے مجھے معاف؟ وہ بے ربط ہوا تھا۔ وہ اپنی ازلی سادگی سے مسکرا دی تھی۔ میں آپ کو بحیثیت عورت تو کبھی معاف نہیں کر سکتی اسجد، کہ میں اپنی نسوانیت کی تذلیل تو مر کر بھی نہیں بھول سکتی۔ اس کی مسکراتی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی اور وہ نظر چرانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے اسجد عالم آپ سے بے پناہ، بے انتہا محبت کی ہے۔ اس نے یکدم اس پر نظر اٹھائی تھی اور وہ اس کے دیکھنے پر بھیگی پلکوں سے مسکرا دی تھی۔ میں اپنی تذلیل نہیں بھولتی اور میری محبت کسی تذلیل، کسی دکھ کو نہیں مانتی۔ اس لیے میں نے آج آپ کو اپنی محبت کے لیے، اپنے آنے والی اولاد کے لیے معاف کر دیا ہے کہ میرے دل پر محبت کے بوجھ ہی کچھ کم نہیں ہے کہ میں اپنی محبت کو پریشان ملال میں ڈوبا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی جاؤں۔ اس لیے میں نے آپ کو اپنی محبت، اپنی ممتا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ میرے بعد میرے موہت کا خیال رکھیے گا۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مگر بلا کا سکون تھا، جبکہ وہ بے سکون ہو گیا تھا۔ یہ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو مائدہ؟ اس نے اسے نہایت ناپسندیدگی اور ناگواری سے ڈپٹا تھا۔ کچھ فضول نہیں کہا میں نے اسجد، میں موت کی آہٹیں بہت قریب سے سن رہی ہوں۔ اس کے اطمینان میں فرق نہ آیا تھا، مگر اس کے اطمینان میں ضربیں سی پڑ گئی تھی۔ مائدہ، اس نے اسے ٹوکنا چاہا تھا۔ جینے کی خواہش تو کب کی دم توڑ چکی ہے اسجد، اب بس رسم پوری ہونے کو ہے۔ مگر میں اپنے بیٹے کی طرف سے اطمینان کیے بغیر نہیں مرنا چاہتی۔ نہ آپ نے مجھے کچھ دیا، نہ میں نے آپ سے کچھ طلب کیا، مگر میں آج آپ کو معاف کر کے اپنے بیٹے کے لیے توجہ، محبت اور شفقت مانگتی ہوں۔ میرے بعد میرے موہت کا بہت خیال رکھیے گا اسجد۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ درد و تکلیف پر ضبط کرتی کہہ رہی تھی، اس پر ثابت کر رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے سارے فیصلے پہلے ہی لے چکی تھی۔ مائدہ، اس ساری بکواس، میں کچھ بکواس نہیں کر رہی اسجد، میں جانتی ہوں میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں بچا اور میں اس گھر میں اپنوں کے مجبور کرنے پر لوٹی تو صرف اپنے آنے والے بچے کے لیے۔ میں نہیں چاہتی تھی میرا بیٹا اپنے باپ کے سائے سے محروم رہے۔ میں تو جب اس بچے کو چاہتی بھی نہیں تھی، مگر میں نے اسے اللہ کی رضا جانا، اور جس دن میں نے اپنے بچے کو اللہ کی رضا سمجھا، اس دن ہی اللہ نے میرے دل میں میرے بچے کے لیے محبت اور ممتا ڈال دی، اور میری ممتا اپنی اولاد کو بے آسرا چھوڑ کر جانے کو نہیں راضی۔ اگر آپ نے مجھے محبت نہ صحیح عزت ہی دی ہوتی تو میں سکون سے مر جاتی، لیکن آپ کا رویہ میرے مرنے کی راہ میں جیسے رکاوٹ ہے۔ اس لیے آج اس ماں کو ایک وعدہ سونپ دیں کہ اس کی اولاد کو آپ محبت اور عزت دیں گے۔ اس کی ماں کو تو آپ نے محروم رکھا، اسے اپنی شفقت سے محروم نہیں رکھیں گے۔ پلیز اسجد، صرف ایک وعدہ سونپ دیں، آپ میرے موہت کا خیال رکھیں گے۔ وہ اب شدتوں سے رو رہی تھی۔ تکلیف اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، اور وہ جو اس کی ہر بات پر زمین نے خود کو گرتا محسوس کر رہا تھا، اس کے مرنے کی گردان پر اپنے اندر تکلیف اترتی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی بدلتی رنگت اور ڈولتے وجود کو دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا اور اسے کاندھوں سے تھام گیا تھا۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ اسد پلیز
بتائیے نا، آپ رکھیں گے نا میرے محیط کا خیال؟ وہ درد سے بے حال ہو رہی تھی مگر اس کی سوئی جیسے اٹک گئی تھی۔ میں تمہارا شکر گزار اور احسان مند ہوں کہ تم نے کسی بھی سوچ، کسی بھی سبب مجھے معاف کر دیا ہے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمارے بیٹے کا بہت خیال رکھوں گا۔ ہم دونوں مل کر اس کا خیال رکھیں گے، اس کی اچھی تربیت کریں گے۔ وہ اس کو شانوں سے تھامے کہہ رہا تھا اور وہ بے بس سی محض مسکرا دی تھی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں موت کی آہٹیں، کچھ کھونے کا احساس اور تشنگی سی سمٹی تھی۔ اس نے نہ جانے کس احساس و جذبے کے تحت اسے خود سے لگا لیا۔ مائدہ، میں نے تم سے محبت نہیں کی، تمہیں عزت بھی نہیں دی، مگر میرا یقین کرو، میں نے چاہے کیسے ہی لفظوں کا استعمال کر کے تمہیں زخمی کیا ہو، مگر میری نیت خراب نہ تھی۔ اس شب میں نے تمہیں مردانگی کے زوم میں یا ہوس کے لیے نہیں چھوا تھا۔ وہ اس کی حرکت پر ساکت تھی، اس کے لفظ اسے بے یقین کرنے لگے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں جو اس نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس نے سوچا، اگر آج بھی کچھ نہ کہا تو بہت دیر ہو جائے گی، کہ وقت ابھی اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ وقت کی لگام ہاتھ میں تھامے اظہار کی منزل طے کرتا جا رہا تھا۔ تم میری بیوی تھیں، تمہاری موجودگی فطری جذبوں کو جگا دیتی تھی، مگر میں تمہیں دھتکار چکا تھا۔ تم پہل کر نہیں سکتی تھی اور میں نے صرف خود کو برتر ثابت کرنے کے لیے تم پر زبردستی حق جتایا۔ میں تمہیں اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا، میں بہت کم ظرف ہوں۔ میں نے صرف اپنے بارے میں سوچا، تمہارے بارے میں نہیں سوچا، تمہارے جذبات کا خیال نہیں کیا، مگر آج تمہارے ظرف کے آگے ہار گیا ہوں۔ اس لیے اعتراف کرتا ہوں کہ غلط تم نہیں میں تھا، غلطی میری سوچ، میری نیت کی نہیں، میری انا، میرے عمل کی تھی۔ میں زیر بار ہو کر نہیں، زیر بار کر کے جینا چاہتا تھا، مگر احساس ہو گیا ہے کہ شدتوں میں، محبت میں ہار تو ہوتی ہی نہیں، کمتر برتر نہیں ہوتا۔ اس لیے آج میں اپنی شکست قبول کرتا ہوں۔ تم اپنے ذہن و دل سے یہ بات نکال دو کہ میں نے اس شب تمہیں بیوی نہیں سمجھا تھا۔ میں اتنا نہیں کر سکتا مائدہ، تمہارے ساتھ اتنا کچھ غلط کرنے کے باوجود بھی میں اس حد تک برا اور نفس پرست نہیں ہوں۔ وہ اس کو خود سے لگائے رو رہا تھا اور اس کی سسکیاں اسے بے چین کرنے لگی تھیں۔ وہ بھی تو زیر بار ہو کر نہیں، زیر بار کر کے جینا چاہتی تھی۔ اس کے دھتکارنے کو اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اس کے نگاہ کا ٹھٹکنا، ٹھہرنا تو محسوس کرتی رہی تھی، مگر انجان بنی رہی، اس سوچ کے ساتھ کہ آج بے قرار ہے تو خود چل کر آئے گا، مگر آدم کا بیٹا ہوا کی بیٹی تک آیا ضرور، مگر اپنے ہی انداز میں۔ مرد عورت کے سامنے خود کو نہیں جھکاتا، خاص کر اس عورت کے سامنے جسے ایک بار نہیں کئی بار ٹھکرایا ہو۔ I love you اسجد، وہ شدتوں سے روتی کہہ اٹھی تھی، اور وہ کچھ مزید کہنا چاہتا تھا، مگر اس کی بگڑتی حالت نے اسے موقع نہ دیا اور وہ اسے لیے ہسپتال دوڑ گیا۔ سبھی اس کے لیے، اس کے بچے کی زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ وہ ارحم کی شادی سے 1 ماہ پہلے سے الحسن ہاؤس میں تھی۔ فریدہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ ڈیلیوری تک وہیں رہے گی۔ وہ اس سے اکثر ملنے آ جاتا تھا، اور آج جب وہ واپس جا رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں بے بسی اور شرمندگی مائدہ سے برداشت نہ ہوئی، اور اس نے جاتے ہوئے اسجد کو روک کر اسے معافی نامہ سونپ دیا۔ اسجد نے بھی غنیمت جانا، اس سے ذہن و دل کی ہر بات انا کو بالائے طاق رکھ کر دی۔ جتنی اذیت میں تھا اسے یہی مناسب لگا تھا کہ وہ خالی خولی انا کو چاٹنے کے بجائے اس کے حصار سے نکل کر بات کلیئر کرے اور اذیت سے باہر نکل آئے۔ وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا، مگر اندر ہی اندر ایک بے چینی سی سر اٹھا رہی تھی، اور اس کی بے چینی اور مائدہ کا یقین رنگ لے آیا تھا۔ نرس نے بہت خوبصورت گول مٹول بچہ اسے لا کر دیا تھا، اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی، ہم آپ کی مسز مائدہ عالم کو نہیں بچا سکے۔ وہ سب ساکت رہ گئے تھے، قیامت سے پہلے ان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ارحم کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر لائٹس آن کی تھیں، اور اس کو صوفے پر ساکت بیٹھے دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، اور وہ نم ہوتی پلکوں کے ساتھ سست روی سے چلتی
اس کے برابر تکتی گلوگیر لہجے میں اسے پکار گئی تھی، مگر اس کی پوزیشن میں ذرہ برابر فرق نہ آیا تو اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے چونک کر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور نگاہ جھکا دی۔ ارحم سنبھالے خود کو، یہی مشیت ایزدی تھی۔ زندگی اور موت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، مائدہ آپی کی زندگی ہی اتنی تھی۔ وہ اس کے سرخ نگاہوں پر تڑپتی روتے ہوئے دکھی لہجے میں بولی تھی، مجھے انکار نہیں ہے کسی بھی بات سے محلاج، لیکن مائدہ کی موت کا ذمہ دار صرف میں ہوں۔ وہ بہت تکلیف میں تھی، کسی بھی صورت میں عزت کی زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی بھلائی کے خیال سے اس کو لوٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ میں یہ اس کی کیسی بھلائی چاہتا تھا محلاج کہ اس کی خوشیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے ہی کھو دیا۔ اس کی تکلیف اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ ہم نے اس کی خوشیوں کی چابی ایک غلط انسان کو سونپ دی تھی، اور اس نے ہماری مائدہ کی خوشیوں کو ہی مکفل کر کے چابی کہیں دفنا دی، اور اسی چابی کی تلاش میں آج میں خود اپنی نازوں پلی بہت پیاری بہت معصوم بہن کو منو مٹی تلے دفنا آیا ہوں۔ وہ کہتے کہتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ وہ تڑپتی بلکتی ماں اور ضبط سے گزرتے باپ کو دیکھ کر خود ایک چٹان بن گیا تھا جو ذرا سے سہارے پر چٹک گئی تھی۔ مائدہ مر تو پہلے ہی گئی تھی، بس وہ لوگ اسے دفنا کر آج آئے تھے۔ اسے زندگی سے کوئی محبت نہ رہی تھی، اور وہ اس سنگ دل بے مہر شخص کی اولاد کو دنیا میں لانے کے عمل سے گزرتی جان سے ہی گزر گئی تھی۔ اس کی زندگی ہی اتنی تھی، لیکن ایک احساس زیاں اور ایک احساس جرم ان سب سے آن جنتا تھا، جس سے رہائی ممکن نہ تھی کہ وہ محبت کے سفر سے گزرتی موت کا سفر طے کر گئی تھی۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانم۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ اسد عالم جو پشیمان تھا، اس کی پشیمانی تا قیامت قائم رہنی تھی، اور اس کو اس کے کیے کا احساس دلانے کو تو موحد عالم کا بھی وجود کافی تھا۔ اس نے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر اپنے عمل پر پچھتانا تھا، جانے والے کو آواز دینی تھی، لیکن سب بے سود ثابت ہونا تھا۔ انہی تکالیف دے دن اور رات میں مائدہ کے فیصلے کے سبب نوید عالم نے نہ چاہتے ہوئے بھی یسریٰ کو کاشانِ عالم آنے کی اجازت دے دی تھی۔ سب اپنی اپنی زندگی میں سیٹ ہوتے جا رہے تھے کہ جانے والے تو چلے گئے تھے، اور کسی کے چلے جانے سے خلا ضرور آتا ہے، مگر زندگی نہیں رکتی۔ فیصل، ڈیڈ کی موت کا ذمہ دار صرف میں ہوں۔ اس کی آنکھیں شدت گریہ سے لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ انکل کی موت کے ذمہ دار تم نہیں ہو، ان پر کرپشن کے بہت سے چارجز تھے، انہیں تو سزا ملنی ہی تھی۔ تم نے قانون کی مدد کر کے ایک برائی کو ختم کیا ہے۔ فیصل کی جگہ جواب اندر داخل ہوتے ہوئے ارحم الحسن نے دیا تھا۔ وہ اس وقت DSP لگ رہا تھا کہ اس کا انداز خالصتاً پیشہ ورانہ تھا۔ وہ پولیس یونیفارم میں بہت دلکش لگ رہا تھا۔ جس طرح تم نے قانون کی مدد کی، انہیں سمجھا کر ان کو قانونی گواہ بنا کر ان کی سزا کم کروائی جا سکتی تھی، مگر انہوں نے ہمت ہی ہار دی۔ وہ کیپ ٹیبل پر رکھتا صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ فیصل کے کہنے پر اس نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا، اور نامحسوس طریقے سے خفیہ انداز میں ساری معلومات اکٹھی کی تھیں، اور اس سب نے DSP ارحم الحسن نے اس کی مدد کی تھی۔ اس کی دی معلومات پر کام کرتے ہوئے DSP ارحم الحسن نے ذوالفقار عابدی اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ ان پر کرپشن کے چارجز تھے۔ ان کی کتنی ہی جائیداد بحق سرکار ضبط ہو جانے کے امکان تھا، کتنی ہی پراپرٹی تو سیل کر دی گئی تھی، مگر انہوں نے کیس چلنے کی نوبت ہی نہ آنے دی اور مر گئے تھے۔ آج ان کا سوئم تھا۔ ماہلکہ ایک دم ہی سب کچھ بکھر جانے پر ٹوٹ گئی تھی۔ ذوالفقار عابدی سے انہیں محبت تھی، مگر وہ بیٹے سے ناراض نہ تھی۔ انہیں احساس ہو گیا تھا برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ مہلاج مگر ارحم سے ہی نہیں، ماہ کنان سے بھی ناراض تھی۔
ارم بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں کنان، جو ہو گیا ہے ویسے ہی لوٹایا نہیں جا سکتا۔ تم نے تو ویسے بھی ملک و قوم کی بہت بڑی خدمت کی ہے، برائی ختم نہیں ہوئی، مگر چند لوگ تو حوالات تک گئے ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ ان کا انجام کسی کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ فیصل نہایت سنجیدگی سے بولا تھا۔ تم سب کا کہنا درست ہے، میں اپنے کیے پر نادم نہیں ہوں، اپنے عمل سے مطمئن ہوں، مگر ذوالفقار عابدی جیسے بھی تھے میرے باپ تھے، اور باپ کو کھونے کا غم تو ایسا ہے کہ پوری زندگی پر محیط رہے گا۔ خیر آپ لوگ بیٹھیے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں بیٹھوں گا نہیں، پولیس اسٹیشن سے آ رہا ہوں، گھر جا کر آرام کروں گا، ملازمہ سے کہہ کر لاج کو بلوا دو تاکہ ہم جائیں۔ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ لاج مجھ سے ہی نہیں تم سے بھی ناراض ہو گئی ہے، ڈیڈ کی اچانک موت نے تو ہم سب کو ہی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ وہ اسے ایکسیپٹ کر ہی نہیں پا رہی۔ نرمی سے اسے منا لینا کہ تم نے تو محض اپنا فرض ادا کیا ہے، اور یہ وہ کچھ دیر سے ہی سمجھ ضرور لے گی۔ وہ افسردگی سے کہتا نکلتا کہ لاج حنین اور سمیرہ وغیرہ کے ساتھ وہیں آ گئی تھی۔ ارحم تمہیں لینے آیا ہے، اس نے زرمین کے ساتھ کھڑی بہن سے کہا تھا، مگر مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ ڈیڈی کے جانے کا مجھے بھی دکھ ہے لاج، مگر ڈیڈ کو ہم سے ایسے ہی بچھڑنا تھا، اس کے لیے تم ارحم سے ناراض نہ ہو۔ تمہیں تو اپنے شوہر پر فخر ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایماندار آفیسر ہے جس نے رشتوں پر فرض کو، وطن کی محبت کو اولیت دی۔ اس نے بہن کو کاندھے سے لگا کر اس کا سر تھپکا تھا، وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ میں آپ سے اور ارحم سے ناراض نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں نے بہت اچھا کر کے بھی بہت برا کیا ہے۔ ڈیڈی اچھے انسان نہیں تھے، وہ بہت اچھے پکے سیاستدان تھے، انہوں نے ملک و قوم کی جڑیں کمزور کرنے والوں کا ساتھ دیا، وہ بہت برے تھے لالا جان، مگر وہ ہمارے ڈیڈ تھے، ان کی موت کو میں قبول نہیں کر پا رہی۔ آپ نے اور ارحم نے فرض نبھا کر بہت اچھا کیا، لیکن ڈیڈی نہیں رہے۔ کیوں ڈیڈ ملک دشمن عناصر کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ کیوں انہوں نے برائی کو اپنایا؟ آپ کے، میرے، موم کے بارے میں نہیں سوچا، ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ وہ اس کے کاندھے سے لگی بری طرح بلک رہی تھی، اس کا رونا ان سب کی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ ماہ کنان میں تو اسے دلاسا دینے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی۔ فیصل نے ہی اسے آگے بڑھ کر اسے الگ کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے دلاسا دیا تھا۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی تھی اور روتے ہوئے افسردہ ہو جانے والے ارحم کے ساتھ نکلی تھی۔ ان دونوں کے پیچھے ہی وہ چاروں بھی نکل گئے تھے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے اچٹتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی تھی جو اب تک رو رہی تھی، مگر اس نے راستے میں اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور گراج میں گاڑی رکتے ہی وہ یوں اتر کر بھاگی تھی جیسے جیل سے قیدی بھاگتا ہے۔ وہ ایک گہری سانس کھینچتا۔ جس وقت کمرے تک پہنچا، روم لاک تھا۔ اس نے لب بھیج کر دستک دی تھی، مگر دروازہ ہنوز بند رہا تھا۔ اس نے غصے سے ملازموں کو آواز دی، تبھی فریدہ بھی وہیں چلی آئیں، اور ان کے استفسار پر وہ کچھ ان سے چھپا نہیں سکا تھا۔ جب ہم لوگ معاملات سے واپس آ رہے تھے، ہم نے لاج کو ساتھ آنے کا کہا تھا، مگر اس نے منع کر دیا تھا، اس لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم پولیس اسٹیشن سے واپسی میں اسے لیتے آنا۔ وہ ساری بات سن کر بولی تھی، سویم میں وہ سب ہی گئے تھے، مگر کال آ جانے کے سبب وہ فاتحہ کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا۔ مما، میں نے غلط تو کچھ نہیں کیا ہے، پھر لاج میرے فرض کی راہ میں کیوں آ رہی ہیں؟ انہوں نے بیٹے کے انداز میں دبا دبا غصہ محسوس کیا تھا۔ وہ تمہارے فرض کی راہ میں نہیں آ رہی بیٹا، بس اپنے دل سے مجبور ہے۔ ایسا ہوتا تو وہ ایکسیپٹ نہ کرتی کہ جو ہوا صحیح تھا۔ اس کا غم بہت بڑا ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ نرمی سے اسے اس فیس سے نکال لو کہ یہ بھی تمہارا فرض ہے۔ نوکری کے فرائض تو تم نے پورے کر لیے، اب گھریلو فرائض کی باری ہے۔ وہ تم سے ناراض ہے یا بدگمان ہو رہی ہے تو اسے منا لو کہ وہ اپنے شوہر سے نہیں، ایک ایماندار آفیسر سے ناراض ہے۔
ہوتا ہے نا کہ جب ہمارے کسی پیارے کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں سب کچھ برا لگنے لگتا ہے، ہم اللہ سے بھی شکوہ کر جاتے ہیں۔ تو پھر تم تو ایک انسان ہو، لاج کے شکوے دور کر دو، اسے ڈھارس دو، اس کا سہارا بن جاؤ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نہایت نرمی سے سمجھایا تھا۔ موقع دے آپ کی بہو تبھی تو کچھ کروں نا۔ محترمہ روم لاک کر کے بیٹھ گئی ہیں۔ وہ بیٹے کے منہ بنانے پر ہنس دی تھی۔ میں تمہارے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی لا کر دیتی ہوں۔ ان کے چھیڑنے والے انداز پر وہ جھینپ گیا تھا، اور جس وقت وہ کمرے میں آیا وہ نماز پڑھ رہی تھی، اس لیے وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول پن قبا کھلنے لگی جانا کی قسط نمبر 51۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔